خدا نے کہاں کہا ہے کہ مشکلات صرف میں حل کرتا ہوں؟ کہاں کہا ہے کہ صرف میں مدد کرتا ہوں؟ ان تنصر اللہ، اگر آپ کچھ مدد کر سکتے ہی نہیں ہیں تو خدا آپ سے مدد مانگ رہا ہے. قرآن ہے نا. یہ کہاں ہے کہ اگر کوئی ایسی جگہ ہو نا مدد صرف خدا سے مانگنی، یہ دلیل لاؤ اور اس دلیل پہ پھر قائم رہو. صحیح. پھر کسی غیر اللہ سے مدد نہ مانگو، تمہاری ساری دکانیں بند ہو جائیں گی. ایسے ہی ہے. جی جی بالکل ٹھیک ہے نا. یہ تو مبنا ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. بالکل بھی نہیں. یعنی یہ 2 2 4 ہے، یہ بالکل واضح ہے. کوئی شخص اس کو نہیں مانتا ہے. کوئی بھی ادیان الہی میں سے تمام ادیان کوئی بھی اس بات کا قائل نہیں ہے کہ صرف خدا سے مانگنا چاہیے. یہ بات کہاں آتی ہے؟ صرف یا علی مدد کے مقابلے میں آ جاتی ہے. جی جی بالکل. ٹھیک ہے. اس کے بعد اپنی پریکٹیکل لائف میں بھول جاتے. اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. بھلا کون بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے، اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اور کون تم کو زمین میں اگلوں کا جانشین بناتا ہے؟ یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے. تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں، مگر تم بہت کم غور کرتے ہو. اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کو نہ پکارنا جو نہ تمہارا کچھ بھلا کر سکے اور نہ کچھ بگاڑ سکے. اب اگر ایسا کرو گے تو ظالموں میں ہو جاؤ گے. اور اگر اللہ تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اس کا کوئی دور کرنے والا نہیں. اور اگر تم سے بھلائی کرنی چاہے تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مانگو تو اللہ سے مانگو، اور جب مدد چاہو تو اللہ سے مدد چاہو. حضرت علی علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام کو وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، صرف اپنے پروردگار سے سوال کرو، کیونکہ دینا اور نہ دینا صرف اسی کے اختیار میں ہے، اور اس نے اپنے اور تمہارے درمیان کوئی دربان کھڑے نہیں کیے، نہ تمہیں ان کا محتاج کیا ہے کہ تم کسی کو اپنے لیے اللہ کے ہاں سفارش کے لیے لاؤ تبھی تمہارا کام ہو. تمام انبیاء علیہ السلام نے بھی یہی عقیدہ سکھایا ہے. عبادت، دعا، فریاد اور مدد صرف اللہ ہی سے ہونی چاہیے. نہ انہوں نے خود کو معبود بنایا، نہ کسی اور کی عبادت یا غیبی مدد مانگنے کا درس دیا. اور تم اس کو نہ زمین میں عاجز کر سکتے ہو نہ آسمان میں، اور نہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ مددگار. اور جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں سے اور اس کے سامنے حاضر ہونے سے انکار کیا، وہ میری رحمت سے نا امید ہو گئے ہیں، اور ان کو درد دینے والا عذاب ہوگا. یہ بھی قابل غور بات ہے کہ قرآن کی عقیدہ توحید سے متعلق واضح آیات کو تو علامہ صاحب نے نظر انداز کر دیا، لیکن سورہ محمد کی آیت نمبر 7 کو لے کر علامہ صاحب جو تعویل پیش کر رہے ہیں، در حقیقت وہ تعویل خود بھی سورہ محمد کے اپنے سیاق و سباق سے مطابقت نہیں رکھتی. مدد صرف اللہ سے مانگنے کا حکم قرآن، حدیث اور اہل بیت کی وصیت میں موجود ہے. سورہ محمد کی آیت 7 میں اللہ کی مدد سے مراد اللہ کے دین، پیغام اور مشن کی مدد ہے، نہ کہ اللہ کو کسی سے ذاتی مدد چاہیے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے، بے نیاز ہے. یہ آیت دعوت جہاد، نصرت دین اور اطاعت کے سیاق میں ہے. اسے یا علی مدد یا اللہ لوگوں سے مدد مانگ رہا ہے جیسے نعروں سے جوڑنا سیاق و سباق کی خلاف ورزی ہے اور فکری خیانت. اللہ بے نیاز ہے. لیکن آپ ہماری بات پر آنکھ بند کر کے بھروسہ مت کریں اور اپنی مصروف زندگی میں سے تھوڑا سا وقت نکال کر خود سورہ محمد کا ترجمہ ضرور پڑھیں اور پھر کسی نتیجے پر پہنچیں، کیونکہ یہی ہمارا پیغام ہے کہ کسی پر بھی اندھا اعتماد نہ کریں اور خود بھی تحقیق سے کام لیا کریں. اور یہ بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت اور صحابہ سے ہماری محبت اور عقیدت کسی دوسرے کے لیے اس کا اپنا غلط عقیدہ یا نظریہ آگے بڑھانے میں معاون نہ ہو، بلکہ ہم خود تحقیق اور اپنی عقل سمجھ سے کام لیں کہ اگر ہم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اہل بیت یا صحابہ سے منسوب کوئی بات پہنچتی ہے تو ہم اس پر یقین اور عمل کرنے سے پہلے اس کی حقیقت کا تعین ضرور کر لیں اور کسی کے ہاتھوں بیوقوف نہ بنیں. جائز اور سنت سے ثابت وسیلے. یاد رکھیے، قرآن و سنت سے مندرجہ ذیل وسیلے جائز اور ثابت ہیں. نماز، روزہ، صدقہ، حج اور عمرہ، جہاد فی سبیل اللہ،
تلاوت قرآن کریم، اذکار و تسبیحات، محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا، استغفار، دعا، آپس میں ایک دوسرے کے لیے دعائیں، اللہ کے ناموں میں سے اس کے کسی نام کو وسیلہ بنا کر اللہ سے دعا کرنا، نیکیاں۔